میری پھپھو گم ہو گئی ہے. پریشانی میں اس نے طواف تو کیا لیکن صفا مروہ نہیں کیا. احرام کھول دیا, دم واجب ہو گئی. حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے اور دھکے مارنا حرام ہے. موقع ملے بوسہ دو, میں اشارہ کر دو بس. اس اشارے کا وہی ثواب ہے جو بوسے کا ثواب. اگر ہمیں نماز وتر میں دعائے قنوت نہیں آتی تو جو آتی ہے وہی پڑھتے رہو. اللہم اہدنی فیمن ہدیت. بعض علماء نے کہا وہ بھی نہیں آتا ہے تو کوئی سورت پڑھتے رہو. میں نے عمرہ کر لیا ہے, اب میں دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کی مرضی پہ ہے, مسجد عائشہ سے کریں, جرانہ سے کریں, حدیبیہ سے کریں, عرفات سے کریں, جہاں سے اللہ موقع دے. اور سب سے افضل تو یہ ہوتا ہے کہ مدینہ پاک سے کریں, طائف سے کریں. اب تو ماشاءاللہ میں نے سنا ہے کہ ٹرین بھی چل پڑی, تو اب تو بڑا آرام ہے. ٹکٹ لے لو, مدینہ شریف چلے جو شام کی ٹرین سے واپس آ کے عمرہ کر. 2 گھنٹے میں مدینہ پہنچ جاتی ہے, 2 گھنٹے میں پھر مکے آ جائے گی, وہاں حاضری بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد احرام باندھ کے آ جائیں. میرے بیٹی کی عمر 10 سال ہے. عمرے کے لیے لے کر آیا ہوا ہوں. صفا مروہ میں 3 چکر کاٹ کے اس کے ناک سے خود بخود خون آنا شروع ہو گیا. کوئی دم نہیں, کچھ نہیں, اس پر تو کوئی جرمانہ ہے ہی نہیں. وہ تو بالغ بھی نہیں ہے اللہ کے بندے. اگر بالغ کو بھی ناک سے کوئی خون آ جائے تو کوئی دم نہیں. پتہ نہیں لوگوں کے دماغ میں یہ کیسے بیٹھ گیا ہے کہ جی خون نکل آیا تو دم پڑ گئی نا. خون بھی تیرا نکلے سزا بھی تجھے ملے. عجیب بات ہے. اور یہ میں عمرہ کر رہا تھا, ویل چیئر لگ گئی, میرا خون نکل آیا جی, نکل آیا. اللہ کے بندوں نے پتہ نہیں مسئلے کہاں سے گھڑ لیے. کتنی میری بیٹیاں ہیں احرام کے لیے جو کپڑا سر پہ باندھتی ہے نا, اس کے بعد نماز کا وضو جو کرے مسا اس کے اوپر کر دیتی ہے. نہ وضو ہوتا ہے, نہ طواف ہوتا ہے, نماز ہوتی ہے. اللہ کی بندی کو تمہارے سر پہ زخم تو نہیں ہے کہ پٹی بندھی ہوئی ہے, تم نے پٹی کے اوپر کیا ہے, اور تم نے اپنے منشے سے باندھا ہے. کھول لو, مسا کر کے پھر باندھ لو. یہ پھر آ گیا. میں نے عمرے کی نیت کی, طواف شروع کیا, ویل کیا, ہمارا خون نکل آیا, کوئی بات نہیں. ایک بیٹا اپنی ماں کے بال کاٹ سکتا ہے, بالکل کاٹ سکتا ہے, کیوں نہیں کاٹ سکتا ہے؟ غیر محرم کاٹے اور اپنا بیٹا نہ کاٹے. یہ کوئی پوچھنے والا مسئلہ ہے بلا. ایک آدمی نے عمرے کے لیے احرام باندھا ہے, عمرے کے طواف کے ساتھ سعی سے پہلے اور طواف بھی کر سکتا ہے. ہاں کر سکتا ہے, لیکن افضل یہی ہے کہ پہلے عمرہ مکمل کرے, طواف کرے, صفا مروہ دوڑے, فارغ ہو کے پھر طواف کرنا چاہتا پھر کرتا رہے. اگر کوئی عمرے میں صفا مروہ نہ کرے دم پڑ گئی, کیونکہ صفا مروہ واجب ہے, ترک واجب پہ دم ہوتی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ دم پڑ گئی, بد یعنی کتنا محروم ہے کہ عمرہ بھی مکمل نہ کیا. وہ تو دم تو جرمانہ ہے, لیکن وہ چیز تو نہیں ملے گی نا صفا مروہ والی. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ بی بی عائشہ جیسی عالمہ, صدیقہ بنت صدیق, مجتہدہ فی زمانہا, سفر میں بھی روزہ رکھتی تھی. تو کچھ سہیلیوں نے کہا ماں جب اللہ نے اجازت دی ہے, وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, بعد میں قضا کر سکتے ہیں, آپ کیوں تکلیف کر. کہتے قضا تو میں بعد میں کر لوں گی, لیکن رمضان تو نہیں ہوگا نا. قضا تو میں کر لوں گی, لیکن وہ قضا کسی اور مہینے میں ہوگی. یہ مہینہ تو نہیں ملے گا نا مجھے, بس میں پورا روزہ رکھوں گی سفر میں, تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے.
ایک سے زائد طواف کرنے کے بعد اگر ہر طواف کے یعنی 3 طواف کیے 2 رکعت پڑھ لے جائز ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب جو ہے یہ آج کل ایک نیا طریقہ نکلا ہے، جن عورتوں کو بچے نہیں ہوتے نا تو اس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ حمل ٹھہرایا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر مادہ منویہ اس کے شوہر کا ہے وہ اندر رکھا گیا ہے عورت کے رحم میں وہ تو جائز ہے، لیکن اگر اس کے جراثیم نہیں تھے کسی اور کا اندر رکھا گیا وہ تو زنا ہے، وہ تو ولد الزنا ہوگا جو پیدا ہوگا۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ٹھیک ہیں لیکن مرد اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کا مادہ جو ہے رحم میں نہیں پہنچتا، تو اب اس کا ڈاکٹر حل کرتے ہیں کہ وہ ٹیوب میں لے کر یا کسی سرنج میں لے کر عورت کے رحم میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہونا اس کے خاوند کا چاہیے۔ اگر مسجد حدود حرم میں ہے تو ہر جگہ لاکھ ملے گا۔ میں نے پاکستان سے آ کے عمرہ کر لیا، پھر میں مسجد عائشہ کی زیارت کے لیے گیا تھا، کوئی حرج نہیں، احرام مسجد عائشہ سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، وہ میقات نہیں ہے، وہ ہل رہے ہیں۔ میں نے عمرہ کر لیا، دوسرے عمرے کا احرام مسجد عائشہ سے باندھو، جیرانہ سے باندھو۔ میرے 2 بھانجے جو ہیں بہرحال اپنی والدہ کو ملنے مکے آئے، رات جدے میں ٹھہرے، ایک جدے سے عمرے کا احرام باندھ لیا، دوسرے احرام ان پہ دم نہیں ہے کیونکہ وہ جدے آئے، جدے ٹھہر بھی گئے۔ طواف وداع کا معنی ہوتا ہے کہ آخری طواف جانے سے پہلے، لیکن عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ کریں، کیوں پتہ نہیں پھر موت ہے، حیات ہے، زندگی ہے، نصیب ہوگا نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی احرام کے لیے مدینہ پاک میں گر گئے، چکر آ گئے، ساتھیوں نے انہیں دھلا کے چادریں، لیکن انہوں نے نیت نہیں کی تو کوئی عمرہ نہیں ہوگا۔ جب وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تو عمرہ نہیں ہوگا۔ عمرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیت کریں، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، کم از کم 3 دفعہ لبیک پڑھیں۔ اب اگر ٹھیک ہونا تو ان کو طائف لے کے عمرہ کرا دو۔ باپ اپنی زمین بیچ کر خرچہ کر رہا ہے، بیٹا بولتا ہے کہ مجھے اپنا حصہ دے دو، بیٹے کو حصہ مرنے کے بعد ملے گا، اب زندگی میں کیوں لینے کے لیے تیار ہو گیا ہو؟ وہ دیکھ رہا ہوگا نا کہ ابا تو کھلا خرچ کر رہا ہے، پتہ ہے بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا۔ بہرحال تم اسے زبردستی نہیں لے سکتے، الٹا تمہارا مال باپ لے سکتا ہے، انت ومالک لابیک۔ مدینے چلا گیا، شخصیت خراب ہو گئی، میقات کے قیام پر لیٹرین میں پتہ نہیں کیا ہوا، بہرحال اگر بیمار تھا عمرہ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے۔ میں حرم پاک میں پڑھتا ہوں، میں آپ کے ساتھ مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں، جب اللہ مجھے لے جائے گا مجھے کیا پتہ کب جاؤں گا، میں تمہیں کیسے بلاؤں گا؟ ہم تو فقیر لوگ ہیں، بیٹھے ہیں، کوئی آ جاتا ہے کہ جی چلتے ہیں مدینہ، چلو بھائی لے جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں حاجی صاحبان جو زمزم لے جاتے ہیں، بہرحال زمزم کھڑے ہو کے پیو تو جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ بیٹھ کے پیو۔ لیکن اگر کسی نے کھڑے ہو کے پیا ہے، یہ ہمارے یہاں ایک غلط مسئلہ بن گیا کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، یہ غلط ہے، یہ تو بدعت ہے۔
پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، یعنی اگر پہلی 2 رکعتیں ہیں تو سورۃ فاتحہ بھی سورت بھی پڑھے گا، آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور سورت نہیں ملا۔ اگر اکیلا ہو، امام کے پیچھے ہو تو کچھ بھی پڑھے گا، امام پڑھ رہا ہے بس۔ ہمارے ساتھی تھے محمد علاؤدین، انتقال کر کے اللہ مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کی سب کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور دعا بھی کرتے ہیں، اور یوٹیوب پہ آپ کا جو بیان ہے وہ بھی میں سنتا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ بس یہ دعا کیا کرو کہ اللہ قبول کر لے، قبول ہو جائے تو ایک درس کافی ہے، اور قبول نہ ہو تو ساری زندگی درس دیتے رہو۔ ہمارے ملک انڈیا میں مسلم عورتیں کثرت سے ساڑی اور منگل سوتر پہنتی ہیں، غیر مسلموں کا طریقہ وہ نہیں پہننا چاہیے۔ ساڑی تو خیر مسلمان بھی پہنتے ہیں، اور منگل سوتر جو ہے وہ نہیں پہننا چاہیے، وہ تو ہندو کی خالص رسم ہے۔ احرام باندھ لیا، بڑا تنگ تھا، چل نہیں، کھول کے پھر باندھ لیا، کوئی حرج نہیں۔ زندہ کے لیے طواف نہیں کر سکتے، عمرہ بھی اپنے والدین کے لیے کریں۔ داڑھی منڈانا گناہ کبیرہ ہے، اور منڈانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ پہلی دفعہ صغیرہ ہے، لیکن جب بار بار منڈائے گا تو خود بخود کبیرہ ہو گیا۔ لا صغیرہ بعد الاسراء، جب صغیرے کو بار بار کرو وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نبی کو حاضر ناظر اور عالم الغیب مانتے ہیں وہ کافر ہیں۔ حاضر ناظر ہونا اللہ کی صفت ہے، عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت ہے، ان صفتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان کرا دیا کہ قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے مدنی کہہ دو آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا۔ اور ہر جگہ حاضر ناظر ہونا یہ بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن معیت علم کے ساتھ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، یہ نبی کے ساتھ یہ صفت نہیں ہے۔ عورت کو اگر طلاق ہو تو پھر اس کے بعد 3 حید نہ آتا ہو تو 3 مہینے۔ میں مقروض ہوں، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ مسجد نبوی کی اپنی تصویریں بنواتے ہیں وہ ناجائز ہے۔ مسجدوں میں بیٹھ کے اپنے رشتہ داروں کو ویڈیو کال میں لاتے ہیں وہ بھی ناجائز ہے۔ میرے گھر میں کبھی کبھی چوری پیسے کی ہوتی ہے، کبھی میٹیریل کی، لیکن پکڑا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سے دعا کیا کریں اور سورت آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر کے، اپنے کاروبار کے، اپنے دکان کے چاروں طرف دم کر دیا کریں، پھر چور نہیں آئے گا۔ ایک دفعہ حضور پاک نے، حدیث ہے یہ، سیدنا ابی ہریرہ سے فرمایا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، رات کو تم نے پہرا دینا ہے، اس کا حفاظت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اب رات کو حفاظت کر رہے تھے تو شیطان جو ہے نا کہ انسان کی شکل میں آیا اور کھجوریں اٹھانے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، وہ رونے لگ گیا، وہ چھوٹے بچے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، پہلے دفعہ غلطی کی ہے، آئندہ نہیں کروں گا، آپ نے چھوڑ دیا۔ جب صبح کی نماز میں آئے تو حضور نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، اور تیرے قیدی نے رات کیا کیا؟ ہم نے کہا حضور آیا تو میں نے فرمایا وہ تو شیطان تھا۔ دوسری رات پھر آپ نے کہا اچھا آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری رات وہ آیا، آپ نے پھر پکڑ لیا، اور میں نے پھر جناب رو رو کے حضرت ابو ہریرہ کا دل نرم تھا، اور کہا اچھا آج بھی چھوڑ دو، پھر چوری نہ کرنا لگا۔ نہیں، صبح حضور نے پوچھا اچھا آج رات کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور وہ پھر آیا تھا، اور میں اب بھی آئے گا۔
تیسری رات جب وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کبھی نہیں چھوڑوں گا، کچھ کر لے، روئے پیٹے مر جائے، میں نے اس کو باندھ لیا۔ اس نے کہا اچھا ابو ہریرہ ایک بات سنو، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر پڑھ لیا کرو تو تمہارا مال کبھی چوری نہیں ہوگا، پھر تو چھوڑ دو گے؟ میں نے کہا پھر تو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا بس آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کرو، تمہارا مال کبھی چوری نہیں ہوگا۔ صبح جب آیا حضور نے پوچھا اچھا ما فعل اسیرک البارحہ، تمہارے قیدی کا کیا حال ہے بھائی؟ انہوں نے کہا حضور آیا تھا رات میں نے پھر پکڑ لیا، اسے مجھے یہ فرمایا ان الکذوب قد یصدق، جھوٹا بھی کبھی سچ بولتا ہے تو شیطان جھوٹا لیکن بولا سچ ہے اس نے۔ تو یہ آیت الکرسی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی چلتے ہوئے اپنے گھر کے باہر سے حصار قائم کر لے، الحمدللہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد احرام کھول کے سلے ہوئے کپڑے پہن کے سر منڈائیں، دم پڑ جائے گی۔ احرام کی حالت میں سر منڈانا ہے، اگر غلطی سے سلے ہوئے کپڑے پہن بھی لے تو پھر نکالے، احرام باندھے سر منڈائے۔ ہماری کل روانگی ہے بس اللہ کا قرآن زیادہ پڑھا کرو، استغفار اور درود شریف پڑھا کرو۔ ہمارے ساتھ ایک آیا 10 دن مکہ شریف میں، 2 میرے ساتھی نے ہمارے ساتھ کیے، اگر 10 دن مدینہ شریف میں واپسی عمرے کی نیت احرام والے گئے تو ساتھی واش روم میں گر گئے، بے ہوش ہو، ابھی پوچھا ہے آپ نے، اس پہ کوئی جرمانہ نہیں، لیکن اب ٹھیک ہو گیا ہو تو اس کو عمرہ کروا دیں۔ کہ مکہ میں بیان مغرب کے بعد، اچھا کسی نے لکھا ہے بتانے کے لیے کہ مغرب کے بعد بیان ہوتا ہے۔ اگر عمرہ کا طواف ہو یا نفل طواف، ہوا خارج ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے، چھوڑ دے، وضو کر کے دوبارہ کریں، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے، بغیر وضو کے نہیں ہوتا۔ ایک سفر میں ایک عمرہ کریں، ایک کے بجائے 1000 کر لیں، باقی حضور نے ایک دفعہ کیا ثابت تو ہو گیا نا، حضور نے عمرے تو 4 کیے ہیں، حج 1 کیا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ ایک سفر میں بس ایک کرو دوسرا نہ کرو۔ اگر طواف کرتے ہوئے یا صفا دوڑتے ہوئے بھول جائیں کہ 5 چکر ہیں یا 6، پھر اپنے گمان غالب پہ عمل کرو۔ میں مدینہ منورہ سے آ رہا تھا، احرام باندھا ہوا تھا، گاڑی میں نیند آئی، آنکھ کھلی تو سر پہ کپڑا تھا، کچھ نہیں ہوتا، زندہ کا عمرہ نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی نے طواف عصر کے بعد کیا اور اس کی 2 رکعت جو ہے وہ مغرب کی اذان کے بعد پڑھی، بالکل ٹھیک ہے۔ حضور نے اپنے ظالموں کے لیے نہیں، وہ مظالم کی معافی تھی، حقوق العباد کی، وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھی جو حضور کے ساتھ اس حج پہ تھے، ساری امت کے لیے نہیں تھی۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک ادا نہ کیے جائیں۔ وہ مظالم سے مراد حقوق العباد ہے، یہ نہیں کہ لوگوں پہ ظلم کرو۔ عورت کے چہرے کا پردہ ہوتا ہی چہرے کا پردہ ہے، فتنہ چہرے میں ہے، پاؤں میں تو فتنہ نہیں ہوتا اتنا۔ ہاتھ کی بڑی انگلی میں انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ نہیں، یہ چھوٹی میں یا اس کے ساتھ والی میں۔ سونے کی ویسے حرام ہے، چاندی 3.25 ماشے مرد کے لیے، عورت سونے کی پہنے جس چیز کی پہنے۔ عورت اگر سفید کپڑے پہننا چاہے پہن سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ پہنے۔
غیر محرموں کے ہجوم میں نماز میں عورت چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، کیونکہ لوگ نماز پڑھیں گے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ عورت اگر اپنی خوشی سے حق المہر اپنے خاوند کو معاف کر دے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، نہیں دیتی نہ لے۔ لیکن میرا بھائی تجربہ یہ ہے کہ کوئی معاف نہیں کرتا، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اس سے میں حق المہر کا مطالبہ کیا، طلاق دے دے، میں کیا کروں، ڈر کے مارے معاف کر دے۔ تم اس کو دے دو، بڑی محبت ہے تمہیں واپس کر دے، تجربہ کرنا۔ یہ تو بہنیں جی اپنا حصہ نہیں لیتی، دوسروں کے گھر میں بھیک مانگ کے روٹی کھا رہی ہیں، حصہ نہیں لیتی۔ اور سونے چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ، انگوٹھی بالکل سونا چاندی پہنے، زیور پہنے، اس میں نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ ایک عمرے میں ماں اور باپ دونوں کی نیت نہیں کر سکتے، ایک کے لیے ایک۔ ساری زندگی ماں باپ نے پالا پوسا جوان کیا، اب ان کو ٹرکھانا چاہتا ہے ایک عمرے میں۔ ماشاءاللہ اولاد ایسی فرما بردار ہو۔ میرے ایک دوست تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ انہوں نے کہا مکی صاحب، زندگی میں پہلی دفعہ تو میں نے عمرہ اپنے لیے کیا تھا، اس کے بعد اس وقت سے لے کر آج تک جتنے عمرے کرتا ہوں، یا اپنے والدین کے لیے، اقارب کے لیے، ارحام کے لیے، دادا دادی، نانا نانی، چچا چچی، اور اگر ساری رشتے دار ختم ہو جائیں تو سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان سے ان کے لیے، اپنے لیے تو میں کرتا ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھو، جو دوسرے کے لیے کرتا ہے اس کو بھی پورا ثواب ملتا ہے۔ قادیانی کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، کیونکہ قادیانی کافر نہیں، مرتد ہے۔ کافر اور مرتد میں فرق ہے۔ کافر کو ہم جبر نہیں کر سکتے، لیکن مرتد کے لیے تو حکم ہے کہ قتل کر دو اس کو۔ من بدل دینہ فاقتلوہ۔ اور اللہ رحمت کرے، کافروں نے اتنا نقصان اسلام کو نہیں دیا ہے جتنا ان منافقوں نے مسلمان بن کے نقصان دیا ہے۔ میرے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ سب پہ رحمتیں فرمائے۔ ہر عمرے پہ گنج کرانا بالکل ضروری ہے جناب۔ احرام جہاز میں پہنا، مکے پہنچ کے سو گیا، دوران ہی بیت الخلاء کیا، خیال آیا احرام ناپاک ہو جائے گا، شلوار پہننی، سو گیا، یعنی احرام ناپاک ہو جائے گا، شلوار ناپاک نہیں ہوگی، دم پڑ گئی جناب، شلوار پہن کے سو گیا۔ احرام میں سو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن اس نے تو بدل لیا، شلوار پہن لی۔ مجھے اکثر طواف میں شک ہو جاتا ہے، تو کوئی چیز ہاتھ میں رکھو، گنتے رہو۔ ہر طواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں، ہر طواف کے بعد 2 رکعت لازمی واجب الطواف ہیں۔ زندہ کے لیے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے دعا کرو۔ میرے والد کو کینسر کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ کاروبار کے لیے اگر میزان بینک سے قرضہ لیا جائے وہ ٹھیک ہے۔ دعا فرمائیں کہ میں بغیر سود کے گھر لے سکوں، اللہ توفیق دے۔ دل میں وسوسے آتے ہیں، کوئی بات نہیں، جب اللہ نے معاف کیا تو ان کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے چاچا اور میں آپ کے بیانات سنتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔
لیکن اس کا خاوند الفن بیان دیتا ہے کہ یہ طلاق کا کاغذ نہیں لکھا. بیوی نے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ سے پیسے مانگے، میاں نے پیسے نکال بٹوا کھولا تو اس وقت اس کے میاں کے بٹوے سے ایک کاغذ زمین پہ گیا، وہاں سے چلا گیا. اس کی بیوی کے حال ہو کاغذ جس میں طلاق لکھی ہوئی تھی، اس کی بیوی نے بھی وہ طلاق کا کاغذ پڑھا، سسر اور کے بھائی نے بھی طلاق کا کاغذ پڑھا. جب خاوند گھر آیا تو اس نے کہا میں نے طلاق نہیں دی. پتہ کرو نا کہ خط اس کا ہے کہ نہیں ہے، تحریر اس کی ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ کہتا ہے اور تحریر بھی اس کی نہیں ہے تو کوئی طلاق نہیں. اپنا نام کیوں نہیں بتاتے؟ میرا نام تو الحمدللہ ساری دنیا کو پتہ ہے، کس کس کو بتاؤں؟ میرے نام کا تو الحمدللہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ محمد مکی حجازی، یہ میرا پورا نام ہے. قانونی نام ہے محمد خیر محمد حجازی، وہ تو مجبوری ہے پاسپورٹ کے لیے. اصل نام جو ہے وہ محمد مکی حجازی ہے. لیکن اب تو اللہ کا شکر ہے مکی بہت بن گئے ہیں، اب فکر کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی نے اپنے نام کے ساتھ مکی لگا لیا ہے، چندہ کر کے کھا جاتا ہے، بدنام میں ہوتا ہوں. کیا کروں؟ میرے نام سے لوگ بیچارے آ جاتے ہیں نا، چندہ بھی دے دیتے ہیں. وہ مجھے پھر کہتے ہیں جی آپ ہمارے گاؤں میں آئے تھے نا، ہم آپ نے آپ کو، میں تو 10 سال سے پاکستان نہیں گیا، تو آپ کے گاؤں میں کب آیا تھا؟ اچھا پھر کوئی اور مکی صاحب ہے؟ ہاں اور مکی صاحب ہوگا. ہندوستان کے اسکولوں میں بچوں کو نمستے کہنے کے لیے، بھئی اگر مجبور کیا جائے پھر الگ بات ہے، ورنہ نہ کہیں. اور کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو مسلم سکولوں میں پڑھائیں. اللہ کا شکر ہے ہندوستان میں مسلم سکول بھی ہیں، مسلم کالج بھی ہیں، میڈیکل کالج بھی ہیں، ٹیکنیکل کالج بھی ہیں، بڑے بڑے دینی ادارے بھی ہیں. اتنے تو آپ کے پاکستان میں بھی نہیں ہیں. ایک ایک مدرسے میں 8-8 ہزار طلباء ہیں. تو اس لیے کوشش کریں ان کو ایسے سکول میں نہ بھیجیں. اسی طرح بندہ سیکھتا ہے نا. طواف کے بعد نماز ضروری ہے تو واجب ہے. ضروری کیا بنا؟ 2 رکعت واجب الطواف ہے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر. اللہم اصرف عنا وعن اہلنا واولادنا وبناتنا واصحابنا کید القائدین وحقد الحاقدین وحسد الحاسدین ومکر الماکرین والسحر الساحرین وظلم الظالمین. یا قوی یا عزیز یا قوی یا عزیز. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین واغفر لنا فإنک خیر الغافرین وارحمنا فإنک خیر الراحمین وارزقنا فإنک خیر الرازقین واحفظنا فإنک خیر الحافظین واهدنا ونجنا من القوم الظالمین. اللہم کن لنا ولا تکن علینا. اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما. اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنے بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی دین کے اجتماع ہو رہے ہیں سب کو کامیاب فرما. یا اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، دینی افراد کی حفاظت فرما. یا اللہ
اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ۔ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ۔ پاکستان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔